ایشو چل رہا ہے FIA کی طرف سے، تو وہ جانے نہیں دے رہے کہ بائی ایئر آپ کو یہاں سے نہیں چڑھنے دیں گے، یہ تنگ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، 4-4 لاکھ روپے آپ کے ایکسٹرا لگ جائیں گے، تو آپ کو پھر اس طرح کریں، آپ ایران آئیں، ایران کا خرچہ بھی ہم کریں گے۔ تو انہوں نے پھر ہمیں ایران کا ویزا لگوا کر دیا، زیارتی اترے تقریباً رات کو 1 بجے، اس کے بعد تقریباً 5 کا ہی ٹائم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے اٹھایا، ہاتھ پیر باندھنے شروع کر دیے میرے، ایک ایک کو کمرے میں بلایا انہوں نے؟ الگ کمرے میں لے کر گئے کہ آپ کا ایجنٹ آیا، وہ بلا رہا ہے۔ پہلے ایک وہ جو چنیا کا ہوتا اسے لے گئے، پھر اس کے بعد مجھے لے کر گئے، پھر اس کو ایک تو سنگل بولتے ہیں، زنجیر لوہے کی، اور وہ چپٹی ہوتی تھی لوہے کی، اور وہ لوہے کا ایک راڈ ہوتا تھا، ان تینوں چیزوں سے ہمارے اوپر تشدد کرتے تھے، چاقو وغیرہ بھی وہ مار لگا ہوا ہے، اور جو وہاں لڑکے پہلے سے موجود تھے وہ بھی خونوں میں لبڑے ہوئے تھے، ہاتھ پیر ان کے سوجے ہوئے تھے، انگلیاں سوجی ہوئی تھی، راڈوں سے انہوں نے اس طرح سے ہاتھ کروا کے راڈ مارتے تھے لوگ۔ 14 دن ہی ہمارے اوپر تشدد لگاتار ہوتا رہا، لٹا لیتے تھے ہم چاروں کو، ایک لین میں لٹا کے مار، 1 کروڑ 40 لاکھ میں ان سے ڈن ہوئی تھی ہماری۔ پھر ایک CIA، ایران کی CIA نے وہاں پہ ریٹ کی تھی، تقریباً 10-15 گاڑیاں تھی، 30-40 بندے، جو میڈیا پہ باتیں چلی ہیں تو پھر وہ ادھر پہنچی ہیں اپنی ایمبیسی میں، سفارت خانے میں، وہ پھر آگے CIA کو دی ہیں، CIA نے پھر ان کو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا وقاص نور اور آپ دیکھ رہے ہیں کھلی حقیقت۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اسکرین پر 3 بھائی موجود ہیں۔ یہ 3 کزن ہیں آپس میں، جو ایک خواب دیکھتے ہیں کہ فرانس جائیں گے اور وہاں جا کر ترقی کریں گے، ایک اچھی انکم کمائیں گے اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کو پہلے ڈائریکٹ فلائٹ کا کہا جاتا ہے، اس کے بعد بائی روڈ ایران لے کر جایا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اغوا کر لیا جاتا ہے۔ آخر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، آخر ان پر کتنا تشدد ہوتا ہے اور کتنے دن تشدد ہوتا ہے، یہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ بھائی شوق تو نہیں تھا بھائی، یہی تھا کہ بچے نکے نکے اور ان کا مستقبل کا سوچتے تھے، ان کے لیے کوئی ایک اچھا روزگار کا انتظام کریں گے، اس لیے یورپ جانے کا سوچا ہم نے۔ تو یہاں ہمیں 2 ایجنٹ ملے، اسماعیل شہزاد نام کا، لاہور کے ہیں وہ۔ جاننے والا؟ جی، ایک تو جاننے والے تو نہیں ہیں، دوست لگا لیں بس، جاننے والا نہیں ہے۔ اس کے گھر پہ جا کے ہم نے پیسے دیے، اس سے بات ہوئی ہے، ایک بندے کی ہماری 30 لاکھ میں ڈن ہوئی تھی، تو بائی ایئر آپ کو بھیجیں گے، کوئی یعنی کہ ڈھینکی کوئی 2 نمبر طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اپنا پاسپورٹ اور جو NIC وغیرہ وغیرہ، کافی انہوں نے ڈاکومنٹ مانگے، اور ہم نے وہ ڈاکومنٹ پورے کر کے دیے، اور 5-5 لاکھ روپے ان کو ایڈوانس ادا کیے ہم نے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 سے 2.5 مہینے تک انہوں نے ہمیں ایک ویزا سینڈ کیا، وہ فرانس کا تھا، یعنی کہ شینزین کنٹری کا ویزا تھا، کہ یعنی کہ یورپ کے آپ کسی بھی کنٹری 3 مہینے کے لیے وزٹ کر سکتے ہو، اس طریقے کا ویزا تھا۔ آپ نے چیک نہیں کیا کہ وہ جعلی تو نہیں ہے یا فراڈ تو نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ؟ وہ چیک نہیں کیا، بس ہم نے کہا اوریجنل ہے، تو باقی پیمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے وہاں فرانس پہنچ کے ایئرپورٹ کلیئر کروا کے آپ سے لیں گے، تو ہم نے کہا اوریجنل ویزا ہوگا، جو باقی پیسے تو ادھر پہنچ کے دینے ہم نے، تو اس وجہ سے ہم نے چیک بھی نہیں کیا بھائی۔ تو اس نے ہمیں یہاں سے لاہور سے ڈائریکٹ ہمیں بولا تھا کہ آپ فرانس اترو گے جا کے، ڈائریکٹ فرانس کا، لیکن ہم نے پھر انہوں نے جب یہ ویزا سینڈ کیا، انہوں نے کہا یار نا یہاں تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے FIA کی طرف سے، تو وہ جانے نہیں دے رہے کہ بائی ایئر آپ کو یہاں سے نہیں چڑھنے دیں گے، یہ تنگ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، 4-4 لاکھ روپے آپ کے ایکسٹرا لگ جائیں گے، تو آپ کو پھر اس طرح کریں، آپ ایران آئیں، ایران کا خرچہ بھی ہم کریں گے۔ تو انہوں نے پھر ہمیں ایران کا ویزا لگوا کر دیا، زیارتی ویزا تھا 20 دنوں کا، ہم 4 لڑکے تھے، 3 میرے کزن تھے، ایک اور لڑکا تھا چنیا کا۔ تو ہم یہاں سے گئے بائی روڈ کراچی سے ہم بائی روڈ گئے گوادر بارڈر، رمدان بارڈر کی طرف سے ہم انٹر ہوئے ہیں پہلے مہینے کی 25 تاریخ کو، وہاں سے انٹر ہو کے ہم چابہار پہنچے، ایران کا شہر ہے وہ بارڈر کے قریب، وہاں ہم نے رکے، تو ایجنٹ نے ہمیں بولا کہ بھئی یہاں سے آپ کو بائی ایئر بلائیں گے، تو انہوں نے پھر ہمیں جہاز کی ٹکٹیں سینڈ کی ہیں، تو تہران ایئرپورٹ پہ ہم اترے تقریباً رات کو 1 بجے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں گاڑی والا بھیج رہا ہوں، وہ میرا گاڑی والا آپ کو لینے آئے گا، تو آپ میرے گھر پہ آ جائیں، تو آپ وہاں آرام، یعنی ایجنٹ تھا جو آپ کے ساتھ رابطے میں تھا؟ جو میاں فروخ میاں اشتیاق نام کے یہ 2 ایجنٹ مجھ سے ہمیں گائیڈ کرتے تھے، یہاں سے یہاں آنا ہے، یہاں سے یہاں آنا ہے، یہ 2 ایجنٹ تھے مجھ سے رابطے میں تھے۔ تو ادھر ہم گئے، انہوں نے کہا گاڑی والا آ رہا ہے، آپ اس گاڑی میں بیٹھ کے میرے گھر پہ آ جائیں۔ گاڑی والا ادھر آیا، میں نے اس سے بولا بھائی بات کروائیں، آپ کس کے بندے ہیں؟ اس نے پھر اپنے ہی موبائل سے میری بات کروائی میاں فروخ سے، تو پھر اس نے بولا ہاں جی یہ میرا ہی بندہ ہے، آپ آ جائیں، اس کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو ہم اس کے گھر پہ چلے گئے، ادھر تقریباً رات کے 4-5 بجے، ہم ایک سفر میں تھکے ہوئے تھے، سوئے نہیں تھے، رات کو 1 بجے فلائٹ اتری، تو ہم تو وہاں پہ کھانا کھایا اور سو گئے۔ میاں فروخ جون سا تھا، اس نے بولا میں 2-3 گھنٹے میں آ رہا ہوں، میں کہیں کام پہ آیا ہوں۔
تو میں 2-3 گھنٹے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو 3-4-5 بجے کا ٹائم ہوا رات کو, تقریباً 5 کا ہی ٹائم تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے اٹھایا, ہاتھ پیر باندھنے شروع کر دیے میرے. ایک ایک کو کمرے میں بلایا انہوں نے؟ الگ کمرے میں لے کر گئے کہ آپ کا ایجنٹ آیا, وہ بلا رہا ہے. پہلے ایک وہ جو چنیا کا ہوتا اسے لے گئے, پھر اس کے بعد مجھے لے کر گئے. پھر اس کو دیکھا تو میرے کزنوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. ہماری تو سوچ ہی بند ہو گئی, پریشان تھے, جسم کانپ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کپڑے بھی تھے ہمارے پاس, موبائل وغیرہ سب کچھ تھے, یہاں شاپنگ کر کے گئے تھے. وہ سارے کپڑے بھی انہوں نے رکھ لیے اور ہمارے ہاتھ پیر باندھے, موبائل وغیرہ سب کچھ انہوں نے لے لیا تھا. جیب میں 1 لاکھ روپیہ نقدی بھی تھا, وہ بھی انہوں نے لے لیے. تو کیسے تشدد کرتے تھے وہ آپ تینوں پہ یا چاروں لوگوں پہ؟ چاروں پہ ہمارے تشدد وہ اس طریقے سے کرتے تھے. ایک تو سنگل بولتے ہیں, زنجیر لوہے کی, اور وہ چپٹی ہوتی تھی لوہے کی, اور وہ لوہے کا ایک راڈ ہوتا تھا. ان تینوں چیزوں سے ہمارے اوپر تشدد کرتے تھے. چاقو وغیرہ بھی وہ مارتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں دیکھو نشان ہے, یہ چاقو سے انہوں نے کٹ لگایا تھا. ایسے ہمارا پورا جسم آپ دیکھیں تو پورا جسم نا. جس کمرے میں انہوں نے آپ لوگوں کو رکھا ہوا تھا ادھر کی کیا صورتحال تھی؟ اس کمرے کی جب ہمیں ہوش آئی تھی, وہ بیہوش کر کے لے گئے تھے نا ہمیں. وہ کمرے میں جا کے ہم نے دیکھا تو دیواروں پہ خون لگا ہوا ہے, اور جو وہاں لڑکے پہلے سے موجود تھے وہ بھی خونوں میں لبڑے ہوئے تھے. ہاتھ پیر ان کے سوجے ہوئے تھے, انگلیاں سوجی ہوئی تھی. راڈوں سے انہوں نے اس طرح سے ہاتھ کروا کے راڈ مارتے تھے لوہے کے. تو یہ سب انہوں نے ہم دیکھ کے. کتنے دن آپ لوگ وہاں رہے ہیں؟ ہم 14 دن وہاں, 13-14 دن ہم نے وہاں رہے, اور 13-14 دن ہی ہمارے اوپر تشدد لگاتار ہوتا رہا. ایک کے سامنے تشدد کرتے تھے یا علیحدہ لے جا کر تشدد کرتے تھے؟ وہاں ننگا لٹا لیتے تھے, ہم چاروں کو ایک لین میں لٹا کے مارتے تھے. آپ کے علاوہ بھی وہاں پر لوگ تھے؟ ہاں, 3 افغانی تھے اور 3 پاکستانی تھے. اور کیا ڈیل کا کیا مطالبہ کیا تھا ان کا؟ مطالبہ ہمارے گھر والوں سے انہوں نے پہلے دن تو یہی کیا تھا, $1 لاکھ فی بندے کا مانگا تھا. تقریباً 3 کروڑ روپے بنتا ہے. گھر والوں نے تو امید چھوڑ دی تھی کہ نہ ہمارے پاس 3 کروڑ روپے ہو تو نہ ہمارے بچے واپس آئیں گے. ان کے پاس ایسا کوئی چیز ہی نہیں تھی. گھر بھی بیچتے تو وہ بھی 10-15 لاکھ کا تھا, یا زمین بھی نہیں تھی ہمارے پاس جو زمین بیچ کے بندہ کر لیتا رینج, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ پھر ہمارا ماموں ہے, اس سے ان کا کانٹیکٹ ہوا. پھر وہ ماموں نے ان سے بات کی ہے کس طریقے سے کی. ماموں کی یعنی کہ بہت اچھا کردار ہے, ماموں کی محنت ہے. اللہ نے ایک ذریعہ بنایا تھا, ہماری نئی زندگی ملی ماموں ماجد, اس کی وجہ سے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا, ہمیں ایک نئی زندگی دی, اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. 1 کروڑ 40 لاکھ میں ان سے ڈن ہوئی تھی ہماری. پھر تو کیسے چھوڑا انہوں نے؟ پیسے لے کے اسی وقت چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا, پیسے لے کے بھی انہوں نے ہمیں 4 دن اپنے پاس رکھا, نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذریعہ بنایا, پتہ نہیں کس طریقے سے. وہاں ایک CIA, ایران کی CIA نے وہاں پہ ریڈ کی تھی. تقریباً 10-15 گاڑیاں تھیں, 30-40 بندے تھے جنہوں نے وہاں ریڈ کی تھی. سول کپڑے میں تھے ٹوٹلی, گن سب کے پاس تھی. صبح دن کا 4-5 بجے کا ٹائم تھا جب ریڈ ہوئی تھی وہاں. جب ہم نے پیسے بھی دے دیے, توان بھی دے دیا, وہ بھی یہاں ویڈیو میڈیا پہ باتیں چلی ہیں. تو پھر وہ ادھر پہنچی ہیں اپنی ایمبیسی میں, سفارت خانے میں. وہ پھر آگے CIA کو دی ہیں, CIA نے پھر ان کو ڈھونڈا. وہاں سے ہم کو واضیاب کروایا. 7 بندے ہیں موقع پہ برآمد ہوئے ہیں, 3 افغانی 4 پاکستانی, اور 9 بندے وہ پکڑے گئے ہیں. 5 ایرانی تھے, 4 افغانی تھے. بازیاب ہونے کے کتنے دن بعد آپ واپس لوٹے ہیں؟ واضیاب ہونے کے بعد تقریباً ہمیں لگ گئے تھے 15 سے 17 دن. 17. ہاسپٹل ایڈمٹ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, ہاسپٹل میں ہمارا علاج چلا, کیونکہ ہم تو چلنے کے قابل بھی نہیں تھے. ہم سے اتنا بھی نہیں چلا بھی نہیں جاتا تھا, ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا جو انہوں نے ہمارا حل کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو اسپتال میں پھر ہمارا 10 دن مکمل ہمارا علاج چلا. ہر چیز انہوں نے یعنی کہ ٹریٹمنٹ کی ہمیں اچھے. پھر ہم تھوڑے سے چلنے کے قابل ہوئے, انہوں نے پھر ہمیں پاکستان کی طرف روانہ کیا. جب واپس پہنچے آپ ایئرپورٹ پر, کیا تاثرات تھے آپ کے؟ ایئرپورٹ پہ ہمیں آیا کہ بہت خوشی ہوئی. ہم نے وہاں سجدے کیے, اپنے رب کا شکر ادا کیا, بہت زیادہ خوشی ہوئی. اپنے ملک میں آ گئے تو تب ہمیں جا کے یقین ہوا کہ ہم واقعے میں بچ کے اپنے گھر آ گئے. اس سے پہلے تو ہم اس ملک میں تھے, کس کے بھی پاس تھے, چاہے سرکاری ادارے کے پاس تھے, ڈر تو پھر بھی ہمارے دلوں میں ڈر تھا. ابھی بھی ہم رات کو کئی باری ڈر جاتے ہیں, گھر والے ابھی بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ اچانک سے اٹھتے ہیں, خواب میں آتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ڈر جاتے ہیں ہمیں, اتنا ان کا خوف ہمارے دل کے اندر بیٹھا. یہاں آ کر کتنے دن بعد آپ کی ذہنی حالت سٹیبل ہوئی ہے کہ آپ کو واقعی یقین ہو گیا کہ ہم واقعی اپنے ملک میں آ چکے ہیں, اپنے گھر آ چکے ہیں؟ 10 سے 15 دن میں ہم جا کے بالکل فریش ہوئے ہیں. جب ہمارے گھر والوں نے ہمارے پاس رہیں اچھے, انہوں نے پھر ماں باپ تم پتہ رشتہ دار آئے بیٹھے ہیں, تو پھر ہمیں تھوڑا سا یعنی کہ بہتر ہوئے. نہیں تو پہلے تو ہمارا بہت برا حال تھا. سے کم عمر ہے, جب آپ کے سامنے انہوں نے ان دونوں کو, ان چاروں لوگوں کو باندھا اور تشدد کیا, آپ کی کیا تاثرات؟ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا, بہت گھبرایا. تو مجھے دیکھ کے بہت ڈر لگتا تھا. تشدد کرتے تھے,
ہمارے سامنے ہی، تو پھر ڈر لگتا تھا، خوف زدہ ہوتے تھے اس سے دیکھ دیکھ کے. آپ نے دل تو نہیں چھوڑا؟ نہیں، اللہ سے بس امید رکھی تھی. یہ وہ میرے بھائی تھے جنہوں نے فرانس کا خواب دیکھا اور ترقی کا سوچا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہم فرانس جائیں گے، کچھ کمائیں گے تو ہمارے گھر والوں کا ہم اپنا سہارا بنیں گے. ہم اچھا کمائیں گے، ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل ملے گا، اچھی تعلیم ملے گی. لیکن ان کے یہ خواب سارے ادھورے رہ گئے اور اس کے بدلے میں انہیں 1,40,00,000 روپیہ تاوان دینا پڑا. کیا ان کی یہ سٹوری تھی، یہ آپ لوگوں نے دیکھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اپنے اس کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.